کوئی پہلو ایسا نہیں رکھا جس سے ایک عورت کی شخصیت میں حسن پیدا ہوتا ہو اور وہ ان کو وہاں دینے کی نہ کوشش کی گئی ہو. متوازن احمدی خاتون کی شخصیت جو ہماری مستقبل کے بچوں کی ذمہ دار ہے، اس کی تعمیر کرنے میں اسلام آباد نے 3 ہفتے میں ایک ایسا کردار ادا کیا ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اس سے پہلے. چنانچہ باہر سے آئی ہوئی بچیاں، صرف انگلستان سے نہیں، یورپ سے، امریکہ سے، کینیڈا سے، ان کی تو آنکھیں کھل گئیں بالکل. میں نے بچیوں سے پوچھا جب الگ الگ، تو بڑے بڑے دلچسپ جواب مجھے ملے ہیں. ایک بچی نے کہا کہ مجھے تو اب معلوم ہوا ہے کہ میرا وجود ہے کیا، اپنی زندگی کا مقصد مجھے سمجھ آ گیا ہے. ایک بچی نے بتایا کہ ناؤ آئی نو ویئر آئی بلونگ. ماں باپ میرے احمدی تھے، ایک والد تو ان کے سوئس ہیں جو عیسائیوں سے مسلمان ہوئے، لیکن اس نے ایک فکرے میں بڑی گہری بات اور بڑے پیار کی بات کہہ دی کہ فار دا فرسٹ ٹائم ناؤ آئی ریئلائز ویئر آئی بلونگ. ماں باپ احمدی ہیں مگر اور اسی ماحول میں پلی ہیں، اچھا ماحول ہے، لیکن ان 3 ہفتوں نے اسے بتا دیا کہ تم کہاں، کس جگہ سے تعلق رکھنے والی ہو، کیا تمہارا مقام ہے، اور جو پہلی ساری زندگی کے سبق اس کو نہیں بتا سکے تھے. اور ایسے ایسے عجیب خطوط بچیوں کے معلوم ہو رہے ہیں، موصول ہو رہے ہیں کہ ہر روز پڑھ کے میرا دل حمد اور شکر سے بھر جاتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ ہمیں تو خدا تعالیٰ نے بچا لیا ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے اندر کیا انقلابات برپا ہوئے ہیں. احمدیت سے تعلق، اسلام کی محبت اور ذاتی وابستگی، اللہ تعالیٰ سے پیار، یہ ساری نعمتیں ہمیں 2-3 ہفتے میں ایسی مل گئی ہیں کہ بعض بچیوں نے کہا کہ اب تو ہم بے قراری سے اگلے سال کا انتظار کر رہے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے تاثر یہ تھا منتظمین کا کہ 3 ہفتے بہت لمبا وقت دیا گیا ہے، یہ اس میں تو بچیاں بور ہو جائیں گی. تو بور ہونے کی بجائے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسے ولولے لے کر لوٹی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے ان کو دیکھ کر کتنی جلدی ان میں تبدیلی رونما ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ وعدہ کیا تھا کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعۃ، اس وعدے کو ہم ہر جہت میں پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں. احمدیوں کی نئی نسلیں سنور رہی ہیں اس ابتلاء کے نتیجے میں. ان کے اندر ہر دل میں نئی وسعتیں پیدا ہو رہی ہیں، ہر ذہن میں نئی وسعتیں پیدا ہو رہی ہیں، اور یہ وسعتیں ہیں جو باہر کے لوگ دیکھ نہیں سکتے اپنی کوتا بینی کے نتیجے میں. یہ تو کوئی صاحب ایمان ہی ہے جس کی نظر دیکھ لیتی ہے ان چیزوں کو، یا وہ جن کے دل پر گزرتی ہے. اور یہ وسعتیں ساری دنیا میں تمام احمدیوں کو نصیب ہو رہی ہیں. فجی میں بیٹھے لوگ جو دور دراز ایک جزیرہ ہے، وہ بھی لکھ رہے ہیں کہ اس ابتلاء نے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نئے حوصلے، نئے ولولے عطا کر دیے ہیں. احمدیت کے لیے خدمت کی جو تمنا اب پیدا ہوئی ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. افریقہ کے بیابان جنگلوں میں، اور وہ جسے تاریخ بر اعظم کہا جاتا ہے، ان کے تاریخ ترین گوشوں سے ایسے خط آ رہے ہیں کہ جو ابتلاء کا حوالہ دے کر یہ لکھتے ہیں کہ یہ ابتلاء کیا آیا ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے روشنی عطا کر دی ہے، نیا نور بخش دیا ہے. اب ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں لٹا دیں گے. اور باتوں کو چھوڑ دیجئے، یہ جو قلبی کیفیات میں وسعتیں نصیب ہوئی ہیں اور دماغوں میں جو پاک تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں، یہی ایک اتنا عظیم الشان خدا تعالیٰ کا انعام ہے کہ یدعون ربہم خوفا و طمعا میں جو خدا تعالیٰ کے نتیجے میں جو خدا تعالیٰ کے وعدے تھے ان کو ہم پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں. اور ظاہری طور پر جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے اب تفصیل سے وقت بیان کرنے کا تو وقت نہیں، مختصراً میں آپ کو بتاتا ہوں ایسی چیزیں جو صرف ظاہری آنکھ کو نظر آ سکتی ہیں. دنیا کے ہر ملک میں تبلیغی وسعت پیدا ہو گئی ہے. دنیا کے ہر ملک میں بیتوں کا گراف تدریجاً اونچا ہونا شروع ہو گیا ہے. یعنی اتفاقی حادثے کے طور پر نہیں بلکہ
پہلے سالوں کے مقابلے پر نمایاں اونچا ہوا اور پھر اونچا ہوتا رہا، اور ہر اگلا مہینہ پہلے سے زیادہ داعیین اللہ کی رپورٹیں لے کے آ رہا ہے، اور ہر اگلا مہینہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہر ملک میں خدا تعالیٰ کے فضل سے تبلیغ میں وسعت پیدا ہو رہی ہے، اور ہر ملک میں نئی جماعتیں قائم ہو رہی ہیں، نئے دیہات خدا تعالیٰ عطا کر رہا ہے جہاں اس سے پہلے کبھی احمدیت داخل نہیں ہوئی تھی۔ اور جب میں ہر ملک کہتا ہوں تو پاکستان اس میں شامل ہے، کوئی دنیا کا ایسا خطہ نہیں جو خدا تعالیٰ کے ان فضلوں سے خالی ہو۔ اور وہ ممالک جہاں پہلے مشن ہمارے قائم تھے، جہاں مسجدیں موجود تھیں، وہاں خدا تعالیٰ بہت زیادہ وسیع زمینیں نئی عطا فرما رہا ہے، نئے مشن عطا کر رہا ہے، نئی مسجدوں کی جگہ عطا کر رہا ہے۔ یورپ میں ہی جو پچھلے ایک سال کے اندر نئی وسعتیں ملی ہیں، وہ آپ ان کو دیکھیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ ہر ملک میں خدا تعالیٰ نئے سامان پیدا کر رہا ہے، نئی جگہوں کے، اور یہ سلسلہ جاری ہے، ابھی بند نہیں ہوا۔ اور پھر کلیتاً نئے ممالک میں مشن کھولنے کی خدا توفیق عطا فرما رہا ہے۔ نئے جزیروں میں تو میں نے ابھی بتایا تھا کہ فجی کے قریب ایک جزیرے میں، اس سے پہلے ایک دفعہ بتا چکا ہوں، فجی کے قریب ایک جزیرے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایک مبلغ ہمیں عطا کر دیا، اور ایسا خدا تعالیٰ کا تصرف ہوا کہ ایک صاحب کے نے مجھ سے وقت مانگا ملنے کے لیے، ان کو وقت دینے سے 2 دن پہلے مجھے اطلاع ملی فجی سے کہ فلاں جزیرہ ہے اور وہاں مشن اگر قائم ہو تو بہت اچھی بات ہے، وہاں عیسائی بھی ہیں اور فلاں فلاں بھی ہیں، لیکن کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی خدا کا تصرف ہے، اس جزیرے کے متعلق ایک مضمون بھی مجھے مل گیا، اور 2 دن کے بعد وہ صاحب جو ملاقات کے لیے آئے تو مجھے کہا کہ میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیا مشورہ؟ انہوں نے کہا جی مشکل یہ ہے کہ مجھے فلاں ملک میں نوکری تھی، بڑی اچھی تھی وہاں سے، تو انہوں نے نکال دیا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز میں نے درخواست کی تھی، اور یونائٹڈ نیشنز نے یہ جواب دیا ہے کہ فلاں جزیرے میں ہمارے پاس نوکری ہے اور کہیں نہیں ہے۔ میں نے کہا مشورہ اس میں مشورہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، میں تو بیٹھا ہوا منتظر تھا کہ خدا کوئی رستہ دے تو ہم وہاں پہنچیں، تو جاؤ اور مبلغ بنو وہاں جا کے خدا کے فضل سے۔ چنانچہ وہ ان کو جاتے ہی خدا تعالیٰ نے کیتھولک عیسائیوں میں سے ایک بڑا اچھا پھل عطا کیا، اور ان کے بیوی بچے پیچھے گئے تو انہوں نے ان کی بیوی بچوں میں تبلیغ کیا، وہ پورا خاندان خدا کے فضل سے احمدی ہو گیا۔ ماریشس کے قریب ایک جزیرہ، وہاں خدا تعالیٰ نے، وہاں بھی عیسائیوں میں سے اور کیتھولک عیسائیوں میں سے جو بڑی شدید ہیں اپنے مذہب میں، ان میں سے ایک نوجوان عطا کیا، پھر اس کے ساتھ اور بیعتیں شروع ہو گئیں، اور اب انہوں نے اصرار کیا ہے کہ ہمیں فوراً مشن قائم کر کے دیا جائے۔ چنانچہ مرکزی نمائندہ اب جا کے وہاں دورہ کرے گا اور ان کو مشن انشاءاللہ تعالی لے کے دے گا۔ برازیل میں بڑی دیر سے ہم منتظر تھے کہ وہاں مشن قائم کیا جائے۔ جنوبی امریکہ میں ایک بھی مشن نہیں تھا جماعت احمدیہ کا، اگرچہ احمدی کچھ پہنچے ہوئے تھے لیکن مشن کہیں قائم نہیں تھا۔ چنانچہ خدا کے فضل سے برازیل میں پہلا مشن قائم ہو گیا ہے، اور اب ہم وہاں وسیع زمین کی تلاش کر رہے ہیں جہاں انشاءاللہ نہایت ہی شاندار مسجد اور مشن ہاؤس قائم ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو ارادہ یہ ہے کہ اتنی وسیع زمین ہو کہ بہت سے احمدی خاندانوں کو بھی وہاں آباد کیا جا سکے، ایک احمدی گاؤں بن جائے، اور امکانات وہاں ہیں اس کے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی فضلوں کی بارش ہو رہی ہے، ایسے احسانات خدا نازل فرما رہا ہے ہم پر کہ ہر روز ہم خدا کے اس وعدے کو پورا ہوتے دیکھتے ہیں کہ ان ارض اللہ واسعۃ۔ عام زمینیں دنیا کی تو 2 طرفوں میں پھیلتی ہیں، لیکن خدا کی زمین تو 6 جہات میں پھیل رہی ہے، ہر لحاظ